جو آپ نے فرمایا کہ ٹی ٹی پی کا معاملہ اب سرحد پار سے حل کرنا ہوگا، ظاہری بات ہے اس کے لیے جنگ کا رستہ تو نہیں ہے، نہیں جنگ کا رستہ تو لیکن مذاکرات کی جب کوئی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کو بالکل اس وقت گالی بنا دیا گیا ہے، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے؟ میری بڑی اچھی ملاقات ہوئی تھی، میں تہران گیا تھا فلسطین کانفرنس میں، وہاں وہ آئے تھے ملا متقی صاحب جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ اچھی اردو بھی بولتے ہیں، مجھے پرانا جانتے تھے، پاکستان میں رہے سارے ادھر، تو وہ ان سے جب گفتگو ہوئی انہوں نے کانفرنس میں تقریر کی، میری تقریر کی بھی انہوں نے بڑی تعریف بھی کی، تائید بھی کی، تو میں نے کہا آئیں کھانا کھاتے ہیں، چلو کباب ایرانی کھانا تھا، شام کو علیحدہ بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے 2-3 باتیں بڑی انٹرسٹنگ کی تھیں میرے خیال میں، وہ بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے ایک تو کہا اس وقت کہ ہمارا کوئی ہائی لیول کمیونیکیشن نہیں ہے پاکستان حکومت کے ساتھ، اس وقت کوئی رابطہ اسلام آباد اور کابل میں کسی قسم کا نہیں ہے، بقول ان کے نہ سیاسی، نہ سفارتی، نہ اور کوئی انٹیلیجنس کا، وہ رابطہ ضرور بحال ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ غریب ضرور ہیں لیکن وہ ریئیکٹ ضرور کرتے ہیں، آزادی کو بڑی وہ نعمت سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اگر کوئی ان کو دباؤ ڈالے یا دھمکی سے بات کرے، چاہے وہ انہوں نے شوروی کہا، سوویت یونین کو شوروی کہتے ہیں، اور چاہے امریکہ ہو تو پھر اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بڑی اچھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کہاوت ہے افغانستان میں کہ ایک افغان کو اگر مجبور کرو یا زبردستی کرو تو وہ اس کا ریئیکٹ کرے گا، کہتا ہے اس کو مجبور کہیں نا کہ آپ نے جنت جانا ہے ضرور، تم نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تم کیوں زبردستی، یہ انہوں نے ملا متقی نے کہا۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارا بارڈر میں تو فوراً بارڈر بند کر دیا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے، تجارت بھی بند ہو جاتی ہے، آمد و رفت بھی بند ہو جاتی ہے، اور پھر ہم لوگوں کو نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال یہ جو پیونیٹیو میجرز سزا کے طور پر ہم نے یہ حربے استعمال کیے ہیں، یہ غلط ہیں۔ تو یہ آپ نے نہیں پوچھا کہ پاکستان کے کنسرنز کو وہ کیوں دور نہیں کر سکتے؟ وہ بقول ان کے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو سب چیزیں مکمل ہو گئی تھیں، معاہدہ ہو چکا تھا، سوائے 1-2 پوائنٹس رہ گئے تھے، اس کے بعد پھر کہتے ہیں پاکستان کی پالیسی چینج ہوگی، یعنی کہ کمانڈ چینج ہو گیا پاکستان، بقول ان کے۔ اور ایران میں جو بی ایل اے کا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں ایران کا وہ زیادہ آسان ہے مسئلہ حل کرنا، کیونکہ ایران بی ایل اے کی حمایت نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے۔ بی ایل اے کے کچھ اڈے ایران میں ہیں، اور ایران کے جو مخالف ہے جیش العدل کے کچھ اڈے پاکستان بلوچستان میں ہیں، اور ایران اور پاکستان کا ایک مشترکہ مفاد ہے کہ جو سرحد پر گڑبڑ نہ بڑھے اور کسی قسم کی علیحدگی پسند تحریک نہ ان کے صوبے میں ہو نہ ہمارے ادھر ہو۔ تو اس حوالے سے اب جو ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ایران کے 2 سیکیورٹی کے اہلکار تربت میں ہوں گے، ہمارے 2 سیکیورٹی کے انٹیلیجنس کے اہلکار زائدان میں ہوں گے، اور بارڈر مینجمنٹ پر کمیونیکیشن پوری ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پھر پہلے آرمی چیف بھی گئے تھے، پھر ISI کے ان کے بھی گئے، ہمارے بھی گئے، اس سے ان کا حل کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو فیکٹر بڑا اچھا ہوا ہے کہ چین کے وجہ سے ایران سعودی عربیہ کی جو صلح ہوئی ہے اس میں کوئی نئی پراکسی جنگ کا امکان نہیں جس سے ہمیں متاثر ہو، تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک پازیٹیو بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایران کا مسئلہ ضرور حل ہوگا، لیکن بنیادی بات ہو چاہے ایران ہو افغانستان ہو، بارڈر بند کرنا، تجارت بند کرنا غلط ہے۔ اس وقت ایران افغانستان تجارت پاکستان افغانستان تجارت سے بڑھ گئی ہے۔ اچھا، چین نے اتنا مشکل کام کر دیا، ایران اور سعودی عرب کو ایک ساتھ بٹا دیا، تو چین ہمارا اور افغانستان کے درمیان یہ کردار ادا نہیں کر سکتا اور ہمارے اور ایران کے درمیان نہیں کر سکتا؟ بڑی عجیب بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ ہم نے چین کی دوستی ایران سے کرائی، ایک زمانہ تھا کہ چین کابل جاتا تھا بذریعہ پاکستان۔ اب چونکہ ہمارا اتنا فقدان ہو گیا قیادت میں، سوچ میں اور ہماری فارن ریلیشنز کے حوالے سے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا ایک بہت اچھا راستہ ہے پاکستان افغانستان تعلقات کو آگے لے جانے کے لیے، اور گارنٹر بھی۔ اس وقت چائنا افغان طالبان حکومت کا سب سے نمبر 1 دوست ہے اور اعتماد کا ساتھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا پہلا ملک ہے جس نے افغان حکومت کو ڈی فیکٹو تسلیم کر لیا ہے، ان کے سفیر کو ریسیو کیا شی جن پنگ نے، اسی صف میں پاکستان سفیر بھی تھا، اسی گروپ میں 20 سفیر ملے تھے، تو اس میں وہ بھی، اور میری روس جب میں ابھی گیا تھا پچھلے دنوں ماسکو گیا، تو میرا جو پوٹن کا نمبر 2 ہے دمیتری میدودیف، جو ان کے پہلے صدر بھی رہے ہیں، وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اب وائس چیئرمین ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے، اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ تعلقات
مستحکم کرنے. تو یہ اور ترکی اور ایران نے بھی ان سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں اچھے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپروچ ریجنل ہونی چاہیے. بائی لیٹرل اپروچ ہم افغانستان سے جو کرتے ہیں یا ہم ان کے ترجمان بن جاتے ہیں یا ان سے ہم بمبنگ کرتے ہیں. ہماری اپروچ جب ریجنل ہوتی ہے تو ریجن میں پھر سب سے بڑا ملک وہ ہندوستان ہے. یہ انڈیا کے ساتھ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ چین اور اس کی اتنی مخاصمت کے باوجود ان کی باہمی تجارت ہو سکتی ہے, تو پاکستان کی تجارت کیوں نہیں ہو سکتی انڈیا کے ساتھ؟ میرے خیال میں ہو سکتی ہے, ہوتی رہی بھی ہے ایک زمانے میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشرف صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے بارڈرز کھول دیے تھے آزاد کشمیر کے بھی, اور بس سروس شروع ہو گئی تھی لاہور سے دلی تک اور ادھر سے سری نگر اور مظفر آباد. اور وہ جو کشمیری تاجر کہتے تھے کہ کشمیر کی منڈی راول پنڈی, اس حد تک وہ اتنا تھا. تو لیکن یہ 2016 کے بعد مسئلہ شروع ہوا جب مودی کی حکومت آئی اور انہوں نے جب سارک کا معاملہ ختم کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے جو کشمیر پر ہم نے کیا, اور کشمیر پر بھی ہم نے جو کیا, ہماری پالیسی میں میرے خیال میں اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں تھی اس وقت بھی. اور ایک طرف ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے, لیکن پھر مذاکرات بھی چل رہے تھے, پھر ہم امید بھی آئے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جب یہ مودی کا الیکشن اب ختم ہو جائے گا جون میں اور مودی واپس آ رہا ہے بڑی میجورٹی کے ساتھ, شاید اب کوئی راستہ نیا کھلے. یہ کنفرم ہے کہ مودی واپس آئے گا؟ ہاں یہ کنفرم ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ پہلا ہی فیصلہ ہو چکا ہے. تو مودی کے ہوتے ہوئے کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں, میرے خیال میں تو ہو سکتے ہیں, کیونکہ مودی بھی ایک کافی دفعہ یو ٹرن لے لیتا ہے کئی چیزوں پر, اور وہ اب زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا. یہ تیسری ٹرم ہوگی اس کی. اور یہ مودی کا جو پیش رو تھا, خیر ان کا سوچ تھوڑی سی مختلف تھی. پارٹی تو وہی تھی نا, اٹل بہاری واجپئی. یہ وہی اٹل بہاری واجپئی ہے وزیر اعظم, جو بڑا عظیم لیڈر تھا بائی دا وے, میں اس کا بڑا مداح ہوں. وہ لاہور آئے تھے بس میں, اور میں اس وقت میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, میں وزیر اطلاعات تھا, اور میں ان کا وزیر مہمانداری تھا. 4 دن تک ان کے ساتھ ٹائم گزارا, اور انہوں نے جا کے, میں ساتھ گیا تھا ہیلی کاپٹر میں, ہم گورنر ہاؤس میں ٹھہرے تھے, ایچسن کالج سے ہیلی کاپٹر لیا, ہم گئے تو ان کا مینار پاکستان میں جا کے میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا سر یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, پیپل ول اپریشیٹ. کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میری جنتا مجھے خلاف ہوگی, لیکن یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے عوام کو اعتماد میں دوں. تو یہ بی جے پی کا تھا, جو بڑے لوگ کہتے ہیں انتہا پسند و سارا کچھ. تو یہ لوگ, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایل کے اڈوانی کو ہم نے انوائٹ کیا 2005 میں, چودھری شجاعت صاحب اور میں تھے. قطاس راج میں ان کا جو مندر تھا بنوایا, ہم نے میسج یہ دینا تھا کہ آپ نے تو بابری مسجد تباہ کی, لیکن ہم ایک مندر ادھر آپ کے ہاتھوں سے بنوانا چاہتے ہیں, یہ کلر کا ہار میں, اور تشریف بھی لائے. اور انہوں نے اس کے بعد اتنے متاثر ہوئے کہ قائد اعظم کے مزار میں انہوں نے قائد اعظم کی تعریف کر دی, اور ان کے بعد ان کی چھٹی ہو گئی, کیونکہ یہ ان کو قابل قبول نہیں تھا.